السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب صابری یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، ناظرین، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر میں نے بات کر کے آپ کو نسخہ بتانا ہے وہ ہے نیند کا نہ آنا۔ دیکھیے، نیند اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کے لیے یہ بہت ہی سکون کی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے اوڑھنا بچھایا، اور وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ نیند کرنے کے بعد بندہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، پرسکون ہو کر پوری دن کی تھکاوٹیں، مزدوری کی ہے تھکاوٹ ہوئی ہے، آفس گئے ہیں تھکاوٹ ہوئی ہے، گاڑی چلائی ہے تھکاوٹ ہوئی ہے، پتھر توڑے ہیں تھکاوٹ ہوئی ہے، گھومے پھرے ہیں، واک کیے ہیں پھر بھی تھک گئے ہیں، کسی سے بات کی ہے آپ تھک گئے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ رات کو آپ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے تک نیند کریں گے تو دوسرے دن صبح جب اٹھیں گے تر و تازہ ہو گئے، تازہ دم ہوں گے، اور پچھلی آپ کی کیسٹ ڈیلیٹ ہو چکی ہوگی، آپ نئے سرے سے اللہ کا نام لے کر دن کا آغاز کریں گے۔ تو آپ بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو ابتدا میں نیند نہیں آتی اور پھر وہ ایلوپیتھی ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر وہ دوائی لکھ کر دیتے ہیں۔ آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے دوائی؟ وہ نشہ ہوتا ہے۔ نشہ آور ادویات سے آپ کو عارضی سکون تو مل سکتا ہے، آپ اس نشے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ تک نہیں ہوتا، اور پھر رفتہ رفتہ آپ اس کے ایسے عادی ہو چکے ہوتے ہیں جب تک وہ گولی نشے والی استعمال نہ کریں آپ کو نیند نہیں آتی۔ اب دیکھیں، میڈیکل سٹور کے باہر قطاریں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، گئے تھے علاج کروانے کے لیے، گئے تھے اپنی ایک مرض کو ختم کرنے کے لیے، اوپر سے ایک اور مرض لے کر آگے گئے تھے آپ علاج کے لیے کہ ہمیں نیند آ جائے، اور واپسی میں آپ ان گولیوں کی صورت میں نشے کے عادی بن کے ایک اور مرض کو خرید کر ساتھ لے کے آگئے، اور یہ مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یورپین ممالک میں اور باقی ترقی یافتہ ممالک میں بھی، اور ہمارے ملک پاکستان، ہندوستان، بنگال میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور میڈیکل سٹور پہ بعض اوقات یہ نیند آور ادویات شارٹ ہو جاتی ہیں، اتنی زیادہ مانگ ہے کہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر من مانگی جو ہے نا وہ قیمت اس کی وصول کی جاتی ہے۔ تو ایک غریب بندہ وہ اپنے گھر کا بنیادی خرچہ اٹھائے یا وہ جو ہے وہ ان ادویات کو استعمال کرے۔ تو لیجئے آپ کو نسخہ بتاتے ہیں، آپ لکھیں جی۔ نمبر 1، است خدوس 10 گرام، عود سلیب یہ ایک لکڑی ہے، یہ بھی 10 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام، چھوٹی چندن یہ بھی 10 گرام۔ بس ان تمام ادویات کا آپ نے صفوف بنانا ہے، اور صفوف بنا کر آپ نے 1 ماشا تک، یعنی آدھی چمچ کے قریب، اور یا اس سے بھی تھوڑی سی کم، آپ نے صبح، دوپہر اور شام اس قہوے کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ قہوہ نمبر 1 الائچی، نمبر 2 زیرہ سفید، اور نمبر 3 پھول گلاب۔ اور اس میں آپ نے چینی نہیں ڈالنی، آپ نے شہد ڈالنا ہے۔ قہوے میں آپ 1 کپ اگر بنائیں گے تو اس میں 3 الائچی، سبز الائچی، اور اسی طرح تھوڑا سا زیرہ سفید اور تھوڑے سے گلاب کے پھول آپ ڈالیں گے۔ اس قہوے کے ساتھ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، رات کو سوتے وقت بھی، اور بلکہ دن میں 3 بار۔ اس سے اور بہت سارے آپ کو فائدے ہوں گے۔ یہ نسیان کے لیے بھی مفید ہے، جنون کے لیے مفید ہے، چکر آنا، مرگی کے دورے اگر ابھی سٹارٹ ہوا ہوں تو ابتدائی سٹیج وہ اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دماغی امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے،
ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت کامیاب نسخہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ مفید ہے، اور اس نسخے کا مزاج تر گرم ہے، تر گرم یعنی اعصابی غدی مزاج کا یہ حامل نسخہ ہے، کام کا نسخہ ہے، بنائیں، استعمال کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔